بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ڈیئر ویورز، آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ سے قرآن پاک کے ایک بہت اہم لفظ کے معنی و مفہوم شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. لفظ دین کے معنی و مفہوم. دین کا لفظ قرآن مقدس کے اندر اور احادیث کے اندر بہت سی جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس لفظ کے کتنے معنی ہیں اور یہ کن کن مختلف معانی و مفہوم میں استعمال ہوا ہے، آج میں آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اچھی دینی معلومات کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کریں. تو یاد رکھیے گا، دین کا لفظ قرآن مقدس کے اندر 3 معنی کے اندر میں استعمال کیا گیا ہے. لفظ دین قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ بعض مقامات پر پوری شریعت کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کے 3 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 آیت نمبر 85 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کر لیا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ دین کا لفظ پوری شریعت اسلامیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یہ بھی 3 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یہاں بھی پوری شریعت کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا گیا. دین کا دوسرا معنی جو قرآن مقدس کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اکثر جگہوں میں دین اللہ کی توحید، اس کی خالص عبادت اور پکار کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی خالص عبادت اور خالص پکار، ان معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مقدس کے 12 پارے میں سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب جیل کے اندر قید کر دیا گیا تو اپنے جیل کے جو 2 قیدی تھے ان کے سامنے آپ نے اللہ کی توحید بیان فرمائی. انہوں نے مسئلہ توحید سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، نہیں حکم مگر اللہ کے لیے، اس نے حکم دیا ہے کہ مت عبادت کرو اس کے سوا کسی کی، یہی ہے دین محکم. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کا لفظ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا لفظ عبادت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی کئی جگہ پہ قرآن پاک میں دین کا لفظ اللہ کی خالص توحید، خالص پکار کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کے 23 پارے کے اندر سورہ زمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت اور پکار. اور سورہ حامیم مومن یہ 24 پارے کے اندر ہے، اس کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، سو اللہ کو پکارو خالص کر کے اس کے لیے عبادت کو، وہ کافروں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو. لفظ دین کا تیسرا معنی جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جہاں لفظ دین یوم کا مضاف ہو وہاں اس کے معنی جزا کے ہوتے ہیں. یعنی جہاں بھی لفظ دین سے پہلے یوم کا لفظ آ جائے، یوم کی اضافت آ جائے، وہاں پہ اس کا معنی جزا ہوتا ہے، سزا و جزا کا دن ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ جو کہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مالک یوم الدین،
یعنی روز جزا کا مالک اور اس دن میں تمام تصرفات اور اختیارات کا واحد مختار اور اعمال کی جزا و سزا مقرر کرنے والا اور اعمال پر نیک و بد نتائج مرکب کرنے والا اور اختیارات رکھنے والا. یہاں پہ روز جزا کے معنوں میں استعمال کیا گیا. تو آج کے لیکچر کا جو خلاصہ ہمارے پاس نکلا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ دین 3 معانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 1 پوری شریعت اسلامیہ، نمبر 2 اللہ کی خالص پکار، اللہ کی خالص توحید اور عبادت، نمبر 3 جزا و سزا کا دن. وما علینا الا البلاغ المبین.